اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا کہ کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، تو یوں اہل بیت اطہار کی محبت اور اہل بیت اطہار کی مودت قرآن مجید نے ہم پر فرض کر دی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ کی محبت قرآن نے ہم پر فرض کر دی ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت مودت کی عظیم قدر و منزلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اگر کوئی شخص نماز میں آپ پر درود نہ پڑے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام شافعی سے کسی نے کہا کہ آپ محبت اہل بیت پر اتنا زور دیتے ہیں، اس سے تو رافضیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر محبت اہل بیت کا نام رافضیت ہے تو شافعی سے بڑا کوئی رافضی نہیں۔ اب فائدہ کیا ہے اس کا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان سے ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے میری اولاد میں سے کسی کے ساتھ بلائی کر دی اور میری اولاد نے اس کے ساتھ اس کا بدلہ بلائی کے ساتھ نہ دے سکا تو کل قیامت کے دن میں محمد اس کا بدلہ عطا کروں۔ تو آپ تصور کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف اور پھر جو مانگا، یہ جو اللہ سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اس میں دین رسالت کی ساری تگ و دو کا اجر مانگا کہ جو کچھ میں نے کار رسالت میں کام کیا، دین اسلام تم تک پہنچا، اس کا بدلہ میں محمد تم سے صرف یہ طلب کر رہا ہوں کہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا۔ اور امام علی رضا سے کسی نے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو محبت اہل بیت میں مرا وہ شہید مرا، اس پر جنت واجب ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اگر آپ کا کوئی محب اس حال میں مر جائے کہ وہ گناہ کر کے مر جائے، تو آپ نے فرمایا اگر ہمارے کسی محب سے گناہ سرزد ہو جائے گا تو اللہ اس کو بیمار کر دے گا، ہمارے محب کو بیمار کر دے گا، اور اس بیماری سے اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ فرمایا حدیث پاک ہے کہ ایک دن کا بہار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ انس نے کہا کہ اگر وہ بندہ بیمار بھی نہ ہو آپ کا محب تو پھر آپ نے کہا پھر اللہ اس کو کوئی ایسی شریک حیات عطا کرے گا، یعنی مرد ہے تو اس کو بیوی ایسی عطا کرے گا، اور اگر محب بیوی ہے تو مرد اس کو ایسا عطا کرے گا کہ وہ اس پر صبر کرے گا تو اللہ اس کے بدلے میں اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ فرمایا اگر اس کی شریک حیات بھی اچھی ہو، بڑی دلچسپ بات ہے یہ، فرمایا پھر اللہ اس کو ایک برا پڑوسی عطا کرے گا، وہ اس کے مظالم پر صبر کرے گا، اللہ اس کے بدلے میں اس کا گناہ معاف کر دے گا۔ فرمایا اگر اس کو پڑوسی بھی اچھا مل جائے، برا پڑوسی بھی نہ ملے، تو فرمایا پھر یہ ہوگا کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا کر دے گا۔ اس نے کہا کہ امام یہ بتائیں کہ اگر توبہ کی توفیق اس کو نہ ملے اور اس پر موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے بندہ نادان سن کہ اگر کوئی بھی آپشن اس کو نہ ملے تو پھر ہم خود اس کو بچا لیں۔ تو محبت اہل بیت جو ہے یہ بیسیکلی بخشش کا اور مغفرت کا ایک راز ہے اور ایک سبب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اتباع اور اہل بیت اطہار کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔